السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الاحادیث النبویہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو انہوں نے تالیف کی، اس کے اندر جو درس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ درس کتاب الایمان کے اندر جو باب انہوں نے باندھا ہے اور اس کی تشریح ایمان کے اعتبار سے جو کی ہے، الایمان فعل و قول، اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت گزشتہ ایپیسوڈ میں کچھ کیا تھا اور انشاءاللہ اب آگے اور وضاحت آئے گی۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات واضح طور پر میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دور کی جو سب سے اہم ترین غلطی یا مرجئہ نے جس طرح غلط طریقے سے اسلام کی تشریح یا تعریف کی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے بتایا تھا کہ ایمان وہ ہے جس کے اندر عمل کا بھی دخل ہے، اور اسی طرح ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو مشہور ترین بات تھی، اس کو لے کر یہ فرقہ مرجئہ نے عمل کو بہت زیادہ چھوڑ دیا تھا اور بدعمل ہو گئے تھے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تردید کرنا چاہتے تھے اور ان پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس واسطے الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اس کے بالمقابل انہوں نے کہا کہ یزید و ینقص، کہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی آیات اور احادیث اور امام ابن عمر ابن عبد العزیز کی تحریر پیش کی کہ ان تمام کا منہج یہی تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو بات امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، پہلی حدیث لانے سے پہلے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں امام عمر بن عبد العزیز کے خط کے بارے میں، اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول قرآن میں منقول ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ میرے دل کے اطمینان کے لیے ہے، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260، جس میں حضرت امام بخاری اس کو دلیل بنائے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ارینی کیف تحیی الموتی، اللہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے، حالانکہ اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ فرمایا کہ ایمان تو ہے، قال بلا، بے شک، ولکن لیطمئن قلبی، کہ دراصل میں اطمینان قلب کے لیے پوچھتا ہوں، یعنی جیسے جیسے پختہ ہوگا ایمان کی بڑھوتری ہوگی۔ تو اس حساب سے یہاں پر بھی یہ دلیل لائے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام بھی یہی سمجھتے تھے، اور یہی ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور یہ بھی اصول ہے کہ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، کہ ایمان اطاعتوں سے، فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے
یہ آیت کو بھی دلیل بنایا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال معاذ، حضرت معاذ کا یہ قول بھی جب انہوں نے کہا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، وقال مجاہد شرع لکم من الدین اوصیناک یا محمد ایاہ دینا واحدا، وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا۔ اسی طرح حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں جو وارد ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور حضرت معاذ نے ایک دفعہ اپنے صحابی جن کا نام تھا اسود بن بلال، ان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں۔ تو یہاں پر بھی عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں حضرت معاذ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل نہ چھوڑ دے، یعنی یہ بھی عمل ہے، چھوڑ دینا دل کا عمل ہے۔ تو اس کو بھی دراصل کیا ہے، ایمان کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے بیان کیا، رضی اللہ عنہما نے۔ اور اسی طرح حضرت مجاہد نے اس آیت کی تشریح میں، جو کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح شورى، سورہ شورى میں آیت نمبر 13 ہے، جس میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے تشریح کی کہ شرع لکم من الدین کی تفسیر میں فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے، یعنی ایمان میں عمل شامل ہے۔ اور حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تشریح میں شرعتا ومنہاجا، جو کہ مائدہ کے اندر ہے، جس میں فرمایا کہ اس میں بھی سیدھا راستہ سنت کا طریقہ مراد ہے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت میں دعاءکم قل ما یعبأ بہ ربی قل ما یعبأ بہ ربی لولا دعاؤکم، تو اس میں دعاؤکم بھی ایمانکم کے لفظ سے تعبیر فرما کے کہا کہ یہاں پر بھی ایمان ہی مراد ہے۔ تو ان تمام دلائل سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان عمل کے ساتھ ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے۔ مجرد صرف اقرار کر لینا تکمیل ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرعتاً ومنہاجا سبیلاً وسنتاً، یہ راستہ جو ہے وہ وہی طریقہ ہے جو حضرت نوح کو اللہ نے دیا، اور وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور دعاؤکم میں قل ما یعبأ بہ ربی لولا دعاؤکم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعاؤکم میں ایمانکم مراد ہے، جو کہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تمام علمی باتیں ہیں، لیکن میں نے بخاری کا درس شروع کیا اس واسطے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں بہت گہری جو بات ہے وہ عوام تک سمجھ آئے گی یا نہیں، لیکن جو لوگ اس کی تشنگی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آگے پڑھیں گے بخاری، تو انشاءاللہ ان کو یہ باتیں اور اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ بہرکیف اس مدعے کو لے کر کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ اس درس میں چل رہے ہیں کہ ایمان اس کے اندر عمل شامل ہے اور یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس کے لیے انہوں نے تمام وہ نکات اور وہ پوائنٹس جو قرآن میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا حدیث میں، وہ انہوں نے باب کی حدیث شروع کرنے سے پہلے تمام کی تمام احادیث کو اور تمام کے تمام اشارے جو قرآن میں ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا، تفصیلاً بتائی ہے۔ اب ذرا تشریح کے طور پر، ذرا اور ڈیپ خلاصے کے طور پر چند باتیں سمجھ لیجئے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان باتوں کو
کتاب الایمان کے باب میں حدیث لانے کے بجائے اس سے پہلے یہ تمام مجموعہ کیوں رکھا خطبے کے طور پر؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جامع صحیح کو وحی اور اس کی تفصیل اور اس کی عظمت اور صداقت کے ساتھ شروع کیا۔ یہ بات ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ سب سے پہلا باب کتاب بدء الوحی سے شروع کیا، جس کے بعد ضروری تھا کہ دین اور شریعت کی اولین بنیاد اس پر روشنی ڈالی جائے، جس کا نام شرعی اصطلاح میں ایمان ہے۔ دین، اسلام اور تمام شریعت کی بنیاد کس پر ٹھہری ہوئی ہے؟ ایمان پر ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ جانتا ہے۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے چاہا کہ پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، تو کتاب الایمان باب باندھ کے وہاں سے حدیث کا آغاز کیا، کیونکہ ایمان وہ کڑی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اس کو دین کا اولین درجہ اور اسی طرح دنیا اور آخرت کا کامیابی کا منبع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور دین ہی، ایمان ہی ایسا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی چابی ہے، اور حقیقی عزت، رفعت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی واسطے مشکات المصابیح جنہوں نے ترتیب دی، انہوں نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے ہی شروع کیا، اور اس پر مولانا شیخ الحدیث مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ذکر ایمان کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ ایمان جملہ امور پر مطلقاً فضیلت رکھتا ہے، اور ہر مکلف پر یہ پہلا واجب اور عبادات کی صحت اور قبولیت کے لیے ایمان بمنزلہ شرط اول ہے۔ تو اس واسطے ہم حدیث کے بہت سی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کتاب الایمان سے ہی کتاب کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ پہلے کتاب الوحی لانے کے بعد یہ چیز لائے ہیں، اس واسطے کہ دراصل اس سے بھی اہم ترین ایمان کی بنیاد اگر بننی ہے تو بھی وحی سے، تو انہوں نے ایک درجہ اور اس کو مضبوط کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان اپنے جامع کا صحیح ترین افتتاح کیا، یعنی الجامع، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کی کتاب کو الجامع کا نام اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ کتاب الایمان سے حدیث شروع کی جائے، حدیث کی کتاب شروع کی جائے۔ کتاب بدء الوحی سے شروع کرنے کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع ہے، اس واسطے کہ انہوں نے صرف اس واسطے پہلی کتاب کتاب الوحی لائے تھے تاکہ اور مضبوط ہو جائے، ورنہ تو افتتاح کے طور پر ہم کو یہی ہے کہ وہ کتاب الایمان ہی لائے ہیں۔ اسی واسطے اس کی شرح کرنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ سکون اور ایمان کے ہیں، یعنی امن میں آنے کے ہیں، اور امن لغوی حیثیت سے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی امن جس کا ڈیفینیشن کیا ہوگا کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں اور اپنی عزت و آبرو کے بارے میں امن میں آ جائیں، سکون و اطمینان کر لیں، اسے امن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں رہیں۔ تو امن سے نکلا ہے ایمان، اور امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہے، سکون میں رہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو ایمان کے لغوی معنی، شرعی معنی اور لغوی معنی، ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ امن میں آنا، اور ایمان بمعنی تصدیق کے بھی ہے، یعنی مکمل دل کی رضامندی کے ساتھ مان لینا۔ یہ دراصل اگر با کا صلہ ساتھ میں آ جاتا ہے تو اس میں تصدیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، با کے صلہ کے ساتھ اگر ایمان کا لفظ آئے تو وہاں
معنی تصدیق کا پیدا ہو جاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیے یہاں پر بھی با آ گیا، تو ایک معنی وہ ہے جو ایک تو امن میں آنا، امن میں آ جانا، دوسرا معنی یہ ہے ایمان کا کہ تصدیق کرنا، دل کی گہرائی کے ساتھ کسی بات کا یقین کر لینا، جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ذکر میں وارد ہوا ہے کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، دیکھیے یہاں پر بھی با آ گیا، دیکھیے کہ ابا جان ہم جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھیڑیا کھا گیا، جو رات کو روتے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا علیہ السلام، تو پھر اس کے بعد دل کی جو چوری تھی، کھٹک تھی، اس واسطے ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے ابا اس بات کو صحیح نہیں سمجھیں گے، تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم جو کچھ بھی یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر تصدیق کا معنی ہے دل سے راضی ہو جانا، دل میں یقین پیدا کر لینا، پہلا معنی عام ہے، پھر اس کو مختص کیا با کے ساتھ، با کے ساتھ اگر آ جائے تو وہاں تصدیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے 12 نمبر کی سورہ، اور آیت 17 میں فرمایا وما انت بمؤمن، آپ تصدیق کرنے والے نہیں، یہاں پر آپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا آپ تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اگر ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں ایمان تصدیق کے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی کی بات پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تکذیب کی طرف سے مطمئن کر دیتے ہیں، یعنی کسی بات کو ہم مان لیے، ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیے یا مطمئن کر دیے کہ تیری بات کو ہم جھٹلا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم نے تیری بات کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ اسی واسطے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، سب سے اہم ترین کتاب جو ان کی فتح الباری ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الایمان لغتاً التصدیق، لغوی اعتبار سے ایمان جو ہے نا تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو امن عام ہے، لیکن ایمان کا مطلب لغت کے ڈکشنری میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ دل کے اندر سے اس کو یقینی طور پر مان لینا، وشرعاً، لیکن شرعی اعتبار سے ایمان ہم جب کہیں گے تب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعاً ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق الرسول بما جاء به عن ربه وهذا المقدر، کہ فرمایا کہ وہ چیز جو بھی رسول کی طرف سے آ جائے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا، بلا کسی چون چرا کے، بلا کسی تمہارے عقل کو دخل دیے بغیر، ہر اس بات کو جو نبی بیان کرے، نبی کی طرف سے رب کے بارے میں آئے، وہ تمام کا تمام دراصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی ایمان لغت میں مطلقاً تصدیق کا نام ہے، لیکن شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے رب کی طرف سے اصول و احکامات اور ارکان دین لے کر آئے ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنا، سب کی سچائی دل میں بٹھانا، یہاں تک کہ ایمان اپنے اندر پورا کا پورا آپ کو حاصل ہو جائے، جیسے رب نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اس کے اندر کوئی کھٹک نہ رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے ایمان کے لغوی اور شرعی معنی پر یہ جو تفصیل میں نے بیان کیا، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ تفصیلات میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی تفصیل مشہور مؤرخ اسلام محمد ابو زہرہ، پروفیسر، کالج فواد یونیورسٹی مصر کے لفظوں میں یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے سیرت امام احمد بن حنبل، ان کی طرف سے یہ بات درج ہے کہ ایمان کی حقیقت ایسا مسئلہ ہے جو اپنے اندر بہت سے اختلافی پہلو رکھتا ہے، اور یہ اختلاف اتنا بڑا کہ اس نے بہت سے فرقے پیدا کر دیے۔
جہمیہ کا خیال ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام ہے، معرفت کا نام ہے۔ یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جہمیہ تھا۔ ذرا علمی گفتگو ہے، اس واسطے ذرا گہری اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور اسی طرح اگرچہ وہ عمل سے متصادم ہو، ہم آہنگ نہ ہو، تب بھی وہ مومن کہلائے گا، کیونکہ ایمان صرف ایک تصدیق کا نام ہے، عمل سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خیال جہمیہ کا بھی ہوا، مرجیہ کا بھی ہوا۔ تو جہمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہی ہے، اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ معرفت جاننا بھی، کیسے جاننا اس کی بھی تشریح نہیں ہوئی، کتنی گہرائی تک جاننے کا نام ایمان ہے۔ یہ سطحی اعتبار سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے، تو اس میں بھی دراصل ان لوگوں نے صحیح رہنمائی نہیں کی یا صحیح راہ تک نہیں پہنچے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا جو معتزلہ تھا، اس کا خیال ہے کہ ایمان عمل کا جز ہے۔ معتزلہ بالکل ایک اسٹیپ اور اپوزٹ طریقے میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھے اس میں کہ ان کے نزدیک جو شخص کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ ایک طرف ایمان عمل کا حصہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرنا کفر تک نہیں پہنچاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس حد تک آگے بڑھایا۔ مرجیہ نے سرے سے عمل کا انکار کر دیا، معتزلہ نے عمل کو اس حد تک جز بنایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کبائر کا ارتکاب کوئی کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا، اگرچہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دراصل کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یعنی پورا مومن نہ پورا کافر۔ ان کا ایک دوسرا فلسفہ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے اور ارتکاب کبائر کرتا ہے، تو وہ نہ کافر رہتا ہے نہ مومن رہتا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ کیوں؟ اسلاف کے سمجھ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمام فرقے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بین بین ہے، یہ بالکل بین بین ہے۔ اور خوارج کا خیال ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہی نہیں رہتا، مکمل کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کا ماننا یہ ہے کہ جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے وہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے۔ اور اسی طرح خوارج کا یہ خیال ہوا کہ جو ایمان رکھتے ہوئے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ تو یہ مسائل تھے اس وقت کے جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس چیپٹر میں لا رہے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ محدثین اور فقہا اپنے اپنے انداز میں اس مسئلے پر گفتگو کرتے، اور ظاہر ہے کہ ان کی روش یہی ہو سکتی تھی کہ وہ عقل مجرد پر اعتماد کرنے کے بجائے کتاب و سنت پر بھروسہ کریں، پھر اس بارے میں ان کی آراء باہم ایک دوسرے کو زیادہ بعید نہیں ہے، تاہم کسی نہ کسی حد تک مخالف ضرور ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی وجہ یہی بنی تھی کہ ہر کوئی کتاب و سنت سے اپنی رائے قائم کرنا چاہتا تھا۔ اگر کتاب و سنت پر بھروسہ کر کے بات کی جائے تو ان لوگوں کی رائے میں اتفاق پیدا ہو سکتا تھا، اور پیدا ہوا بھی۔ لیکن اس وقت کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان غیر متزلزل اعتقاد کا نام تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس اعتقاد کی علامت صرف یہ تھی کہ آدمی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمل ایمان کا حصہ نہیں تھا۔ یہاں تک وہ تفصیلات آ گئی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا تھا۔
بلکہ ان کے نزدیک ایمان ایک ایسی مجرد حقیقت کا نام ہے جو بجائے خود کامل ہوتی ہے اور کمی زیادتی قبول نہیں کرتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ویسا ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عمل کی بنا پر ہے، نہ کہ ایمان کی بنا پر۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو من جملہ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا اقدار کا باہمی تفاوت صرف عمل اور تعمیل حکم الہی اور اجتناب نواہی کے اعتبار سے رہ گیا۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ جو کچھ بھی فضیلتیں ملی وہ ایمان کی بڑھوتری کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے، ورنہ تو ایمان دراصل کیا ہے؟ ایک تصدیق کا نام ہے، ایک پرٹیکولر اصول کو مان لینے کا نام ہے جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ بات تھی فقہاء اور علماء کے درمیان، جس میں ائمہ اربعہ میں بھی خاص کر امام ابو حنیفہ کا یہ قول تھا کہ جس میں ایمان کی نہ کوئی بڑھوتری ہے نہ کمی ہے۔ بقیہ تمام ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام مالک ہوں اور امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ان تمام کا یہی ماننا تھا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے اور وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان میں کمی پیشی ہوگی اور عمل جو ہے ایمان کے اندر داخل ہے۔ یعنی ایمان عمل سے بنتا ہے اور عمل کی بڑھوتری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب مسلک محدثین و جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت کا معاملہ کیا تھا اس معاملے میں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ ایمان کے بارے میں جمہور اہل سنت اور محدثین کرام سب کا سب یہی ہے مسلک۔ امام بخاری نے مدلل طور پر اس کو بیان فرمایا ہے اور امام ابن عبد البر نے تمہید میں اس کو بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر اس جامع تقریر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ اہل فقہ اور اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ ایمان قول اور عمل پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے، ایک امام کا اختلاف ہے تھوڑا سا، بقیہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان قول اور عمل پر مشتمل ہے، اور عمل کا اعتبار نیت پر ہے۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے، اور نیکیاں جس قدر بھی ہیں وہ سب ایمان ہیں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ طاعات کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا، یعنی فرما برداری کا نام، عمل کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا، ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ معرفت جاننے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جملہ فقہاء اہل الرائے اور اہل الحدیث، حجازی، عراقی اور شامی اور مصری ہیں جو اس سب کو مانتے ہیں۔ یہی سب کہتے ہیں، بقیہ جتنے بھی اہل الحدیث اور وہ لوگ محدثین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد رکھنا اور جوارح اعضاء سے اس کا ثبوت دینا، عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہی اسلاف کا منہج ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے اس واسطے بتا دیا تاکہ اگلی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ اور امام بخاری نے حدیث سے پہلے جتنے دلائل دیے ہیں قرآن میں سے، وہ کیوں؟ اس واسطے تاکہ وہ حدیث باپ کے ساتھ بیان کرنے کا عام رواج ہے، لیکن باپ کو بیان کرنے سے پہلے کئی احادیث کے، کئی آیتوں کے ٹکڑے جو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے لائے، وہ اس واسطے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا اور عقیدہ کیا تھا، کس طرح بگڑ رہا تھا، یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر آگے بڑھیں گے اور اسی طرح کتاب الایمان کی جو حدیث پہلے نمبر پہ آ رہی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔